السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفثه، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، عید الاضحیٰ یوم النحر ایک دو دن باقی ہیں۔ یوم النحر کے متعلق ہمیں علم ہے، جانور ذبح کرنے کے متعلق ہمیں علم ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے، جو سنت کا صحیح طریقہ ہے، اس میں اکثر دوست احباب کئی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اب غلطی کرنے سے کیا مراد ہے؟ غلطی میں جلد بازی بھی ہے، غلطی میں جانور کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، غلطی میں اوزار کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہم اس موقع پر سر انجام دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے پھر کئی سوالات اٹھتے ہیں، کئی علماء کے پاس، کئی ائمہ کرام کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے متعلق بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اب تو اگر پہلے ہی اس کے متعلق علم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بعد میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پھر اس وقت ہمیں ہمارے پاس قرآن و حدیث کے تمام دلائل بھی موجود ہوں گے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی ہوگی۔ اب ہم سے غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے میں چند غلطیاں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت ہمارے سے غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو چھری کا تیز ہونا، یہ سب سے مین غلطی ہے کہ بھائی چھری تیز نہیں ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے آدھی گردن اس کی کٹی ہوئی ہے، آدھی نہیں کٹی، چھری نہیں چلی۔ اس وقت جو جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ جس طریقے سے وہ تڑپتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا۔ میرے خیال سے شاید ایک دو سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک فیملی کے متعلق پتہ لگا کہ انہوں نے جو ویڑا ہوتا ہے وہ ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کی، اور جب اس کے بعد چھری چلائی تو آدھی چھری چلی، آدھی چلی نہیں۔ اب وہ ظاہری سی بات ہے، جانور ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر بھی روح ہے، اس کے اندر بھی جان ہے۔ اب جب چھری مکمل چلی نہیں، اب وہ اپنے تڑپنے کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس نے اٹھنا ہے بھاگنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو وہاں پر جو موجود کسائی تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے بختہ پکڑا اور اس کی گردن کے اوپر مارا، اور وہ جھٹکے سے ختم ہو گیا۔ اب وہ نہ تو کھانے کے لائق ہے، نہ ہی تقسیم کرنے کے لائق ہے، کیونکہ جھٹکے کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے۔ یہ ذبح کرنے کے متعلق کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس کو اگر میڈیکلی بھی دیکھا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت سی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ جب ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی شارخ کو کاٹا جاتا ہے، اس کے تڑپنے کی وجہ سے اس کے جسم کا سارا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ قرآن مجید کی وہ آیت آپ کو سب کو علم ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم سے مراد خون ہے، اور جب اگر گوشت میں اگر کسی جانور کو جھٹکے سے مارا جائے یا اس کو ذبح کیا جائے، وہ خون اس کی گوشت میں رہتا ہے، اور اسی سے مراد یہ خون بھی ہے، اور وہ خون ہمارے اندر جاتا ہے، تو نہ ہی اس گوشت میں طاقت رہتی ہے، نہ ہی وہ کھانے لائق رہتا ہے۔ یہ ایک جو ہماری مین غلطی ہے۔ دوسری ہماری غلطی جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں،
صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، وہ ایک اونٹ والا واقعہ جو مشہور ہے، جس نے اپنے مالک کی شکایت لگائی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی ایموشنز رکھے ہیں، ان کو بھی ہر چیز کے متعلق علم ہوتا ہے، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرنے سے پہلے جو ہے چھری کو تیز کرنا، صحیح دھاردار چھری رکھنا، جس سے جلد بازی میں کام کیا جائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اس کے ذبح کرنے میں جلدی کرو، اس کو تکلیف نہ ہو، اتنی جلدی ہو۔ اور کئی ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ قصائی لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی کئی اختلافات اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ جب قصائی لے کر آئیں تو اس میں کئی عیسائی بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم، جو ان دنوں میں آ کے جو ہیں وہ قصائی بن جاتے ہیں، یا خیر ہوتے بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہوتے ہیں کئی، ان کو لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ان سے ہم بکرا یا جانور جو ہے وہ قربان کروا سکتے ہیں یا نہیں قربان کروا سکتے۔ تو ایک چیز اس میں تو مین جو سب سے لازم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی قصائی لے کر آنا ہے جو کہ غیر مسلم ہے تو تکبیر بھی خود ہی پھیرے، کیونکہ گوشت وہ بنا سکتا ہے، گوشت بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تکبیر پھیرنے کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تکبیر پھیری جائے۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ تو تکبیر اللہ کا نام لے کے تکبیر نہیں پھیرے گا، تو وہ جو جانور جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا غیر مسلم ہے تو وہ مسلمان نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور اب جب ذبح کرنا ہے، صرف دوست احباب کو کیا پتہ ہے اس کے متعلق؟ صرف اتنا پتہ ہے کہ جب جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر پھیر دینی ہے۔ اس کی شروع والی دعا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اکثر بیشتر لوگوں کو اس کی دعا کا نہیں پتہ۔ پچھلی سال میں نے جب اس کے متعلق درس دیا تو میں نے یہ دعا کے متعلق بتایا، تو مجھے دوست احباب نے کہا کہ بھائی حافظ صاحب آپ نے کوئی نئی دعا بتا دی ہے، یہ کہاں پہ لکھی ہے؟ تو الحمدللہ میرے پاس تمام دلائل وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو دعا سینڈ کر دی، کہتے کسی نے بھی نہیں آج تک بتائی۔ تو واقعی ہم موٹے موٹے مسائل بتاتے ہیں لیکن جو مین دعائیں ہیں اس کے متعلق بتاتے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرنے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بسم اللہ اللہ اکبر تقبل اللہ منا ومنکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو ہم یہ نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں اس کے متعلق علم ہی نہیں، ہمیں صرف پتہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب جانور آپ ذبح کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں ذبح خانہ میں، یا جہاں پر آپ نے جگہ بنائی ہے جانور ذبح کرنے کی، وہاں پر ہم نے مکھی پہ مکھی ماری ہوتی ہے۔ مکھی پہ مکھی مارنے سے مراد یہ ہے کہ جانور کے اوپر جانور ذبح کیا ہوتا ہے، یا ایک قطار میں جانور ذبح کیے ہوتے ہیں کہ بھئی ادھر لٹا دو، ذبح ہو گیا دوسرا لے کر آؤ، یا سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور نہ ہی اس کے سامنے چھری تیز کرو، نہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے چھری رکھو۔ یہ احادیث ہیں باقاعدہ، میں نعوذ باللہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس لیے کیونکہ ایک جانور ہے اس کے بھی تمام معاملات اس کو علم ہے کہ چھری ہے، ظاہری سی بات ہے اس کے لیے ہے۔ جب آپ اس کے سامنے تیز کریں گے یا اس کے سامنے ایک جانور کو ذبح کریں گے تو وہ بھاگے گا بھی، آپ سے جان بھی چھڑوائے گا۔ تو ان تمام معاملات کے لیے، ان تمام مسائل کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جاننے کی کوشش کریں، سمجھیں، اس کے متعلق علم حاصل کریں، تاکہ ہماری قربانیاں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں۔ جب ہم نے تمام معاملات جو ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے ہیں تو یہ معامل اس میں ہم کیوں جان چھڑواتے ہیں؟ تھوڑی دیر زیادہ لگ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک کر کے آپ جانور، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس عمل سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ سنت کے
مطابق باقی معاملات تو کر لیں، جب یہاں پر آئیں تو پھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عزت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ والے عمل سے بچا کے رکھے، صحیح سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات، قربانی ہوں، نمازیں ہوں، اخلاق ہوں، کاروبار ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق تمام معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آیا بھی دعا مانگتے ہوئے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہے اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ابھی میں دعا شروع کی تو اس وقت میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ جب بھی جانور ذبح کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کرنے لگتے ایک تو اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرتے، اور دوسرا اس کو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے کہ اس کے سب سے پہلے جو ہے وہ اس ماس کو پکڑ کے، جو شارخ کے اوپر ہوتا ہے اس ماس کو پکڑ کے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھری چلاتے تھے تاکہ نہ ہی جانوروں کو زیادہ تکلیف ہو اور جلدی جلدی سے جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔